رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے ہر چیز کا انتخاب کیا۔ آپ کس زبان میں پیدا ہونا چاہیے اس زبان کا انتخاب، کس شہر میں پیدا ہونا چاہیے اس شہر کا انتخاب جس کے معنی میں بارہا سمجھایا آپ کو، چننا۔ اس کو کیا کر لینا؟ متعین کر دینا کہ یہاں پر ان کی ولادت ہوگی۔ شہر کا انتخاب، آپ کے اجداد کا انتخاب، آپ کے دادا کا انتخاب، آپ کے والد کا انتخاب۔ والد کے بارے میں بیان کیا جاتا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بھی پتا تھا ہم سب کو، جیسا کہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 12 بیٹے تھے۔ 12 میں سے ایک کا نام عبد العزیٰ جسے ابو لہب کہا جاتا ہے، دوسرے کا نام عبد الشمس، تیسرے کا نام عبد الحارث۔ یہ اس زمانے میں بتوں کے نام تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور ایک چاچا کا نام نوفل تھا جس کے معنی آتے ہیں سخت جگہ، اور ایک چاچا کا نام حمزہ جس کے معنی آتے ہیں لمبی جگہ، بڑی جگہ۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو ان 12 میں سے جس کا انتخاب کیا ان کا نام ہے عبداللہ۔ سبحان اللہ! کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ کیونکہ اگر تھوڑا سا اب ہم اس دور میں بھی دیکھیں تو کیا ہوتا بھائی، پہلے لوگ بولنا شروع کر دیتے، تو سوچئے یہاں پر کہ اگر عبد الشمس نام ہوتا یا عبد العزیٰ نام ہوتا یا نوفل ہوتا تو لوگ بولنا شروع کرتے پہلے کہ دیکھو نبی ہے، ان کے والد کا نام ہی بتوں کے نام جیسا ہے، نبی ہے، ان کے والد کا نام جس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ لوگ بولنا شروع کرتے نہیں کرتے، لیکن اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ 12 بیٹوں میں سے جس بیٹے کا انتخاب کیا عبداللہ، کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے خوبصورت تھے، آپ کے چہرے پر ایسا نور تھا۔ اس دور میں حضرت عبداللہ کے دور میں خود ایک لڑکی نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا کہ عبداللہ تم مجھ سے شادی کر لو، جس کا نام تھا فاطمہ۔ اور حضرت عبداللہ، عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، یہ بیت اللہ کے والی تھے، ذمہ دار تھے۔ یوں سمجھ لیجیے عام طور سے کہ مکہ المکرمہ شہر کے صدر تھے حضرت عبد المطلب۔ تو اس دور میں پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، تو عبد المطلب نے ایک منت مان لی تھی، نیت کر لی تھی کہ زمزم کا کنواں جہاں کہیں چھپا ہوا ہے زمین میں، اگر مل جائے گا تو میرے 12 بیٹوں میں سے میں کسی ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا، اس کی قربانی دوں گا۔ اللہ کی شان، زمزم کا کنویں کے اوپر پتھر تھا، وہ ہٹ گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا زمزم کا۔ اب جب مل گیا تو قربانی دینے کی باری آئی بیٹے کی، تو عبد المطلب نے کیا کیا، اپنے 12 بیٹوں کے نام ایک چٹھی پہ لکھے، ہر بیٹے کا ایک ایک چٹھی پہ کے اوپر چٹھی ہوتی نا، ہم ارے پیسے ڈال تو خود میں آپ کے دور میں نہیں دیکھے تم لوگ، نامہ لکھ لے کے سب کیا کرتے، چٹھی ڈالتے، میں تیری، ہاں جون میں میری، جولائی میں میری، ایسا جس کی اٹھی وہ چٹھی لے لیتے نا، ایسا پورا ڈالنا بولتے اصل میں اس کو، اسلامی طریقہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے 12 بیٹوں کے نام لکھے الگ الگ چیٹیوں پہ اور قرعہ ڈالا۔ قرعہ میں سے جب چیٹی اٹھائی گئی تو نام کس کا تھا؟
عبداللہ. اب عبداللہ کو ذبح کروں گا بول کے نیت کر لیا حضرت عبد المطلب. اب جیسے ہی ذبح کرنے کی باری آئی تو کسی نے مشورہ دیا، رشتہ داروں میں سے ہو یا مکہ المکرمہ کے رہنے والوں میں سے ہو، کہ بھائی آپ عبداللہ کو ذبح کیوں کرتے؟ یہ تو خوبصورت ہے، اس کے چہرے پہ نور ہے، آپ ایسا کرو کہ عبداللہ کی جگہ پر 10 اونٹ کو ذبح کر دو. تو عبد المطلب نے ایک چیٹی پر عبداللہ نام لکھا اور دوسری پر 10 اونٹ لکھا اور چیٹی ڈالی، یعنی قرعہ ڈالا، تو نام کیا نکلا؟ عبداللہ. پھر آپ نے کیا کیا؟ 20 اونٹ اور عبداللہ بول کے نام لکھا، پھر قرعہ ڈالا تو نام کیا نکلا؟ عبداللہ. پھر 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ قربان کرو اللہ کے راستے میں یا حضرت عبداللہ کو قرعہ ڈالا. تو جب اس وقت نکلا 100 اونٹ کو قربان کیا جائے، تو عبد المطلب نے بیٹے کی جگہ پر کس کو قربان کیا؟ 100 اونٹوں کو قربان کیا. اور یہ بیٹا کون؟ یہی تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، جن کا انتخاب اللہ نے کیا، عبداللہ، اللہ کا بندہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ایک اعرابی صحابی آ گئے. اعرابی مطلب گاؤں والے، بدو، گاؤں کے رہنے والے. اعرابی صحابی آئے اور بولے یا ابن ذبیحین، اے دونوں ذبیحوں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مطلب ہے؟ سمجھانے کے لیے بولے کیا مطلب ہے؟ بولے کہ ہاں میرے بزرگوں میں 2 ذبیح اللہ ہے، ایک بزرگ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ آپ کے والد ذبیح اللہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت سے پہلے ہر چیز کا انتخاب کیا ہے، ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے. واللیل، سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے جب بنایا اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ.